توحید اتنی باریک ہے, اتنی تفصیل طلب ہے, سوچ رہا ہوں کیا بیان کروں کیا چھوڑوں. چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے, بڑی عجیب سی ہے, کتنی نازک ہوتی ہے توحید. ان عدی بن حاتم ان رجلا خطب عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ومن يعص الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمیر فقد غوی. رواہ مسلم کی کتاب الجمعہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجمعہ میں لائے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تو جو مسلمان ہو گئے تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کی یہ روایت, وہ جب آئے تھے تو نبی نے کہا تھا یہ جو صلیب تمہارے گردن میں ہے نکال پھینکو, بت ہے یہ, بت نکال پھینکو, وہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریر کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا خطیب, اور کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ سمجھو سیدھے راستے پر لگا. ومن یعصہما, جو دونوں کی نافرمانی کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بئس الخطیب انت, تم کتنے برے خطیب ہو. ایسا بولو یعص اللہ ورسولہ, واو کو بیچ میں لاؤ, تم نے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا. ومن یعصہما کا توحید کتنی باریک ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ آپ کی زبان مبارک سے اس طریقے کے جملے نہیں نکلتے تھے, تو برا ہے تو فلاں ہے, لیکن توحید غیرت دیکھیے. اللہ اس میں بئس الخطیب انت جو جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹنے کا, اس میں کئی پیغامات ہیں. ایک پیغام تو یہ ہے کہ کوئی اگر شرک کی بات کر رہا ہو تو فوراً ٹوک دیں آپ اس کو, اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اس کو سختی سے ٹوک سکتے ہیں. تو غلط بول رہا ہے, بولتے بئس الخطیب انت, تو کتنا برا آدمی ہے, کتنا بڑا مقرر ہے, تو برا آڈیٹر ہے. تو شرک بہت خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا, کہا بئس الخطیب انت, تم کتنے برے آڈیٹر ہو, کتنے بڑے جو ہے برے خطیب ہو تم. یا ایسا بولو ومن یعص اللہ ورسولہ, اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہے. مخلوق مخلوق ہوتا ہے, نبی مخلوق ہوتا ہے, مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے, لیکن مخلوق ہی ہوتا ہے, پیدا ہوتا ہے. خالق کے ساتھ کیسے تم نے ملا دیا. یہ توحید کی باریکی ہے بہت زیادہ. مشرکین کیا کرتے تھے وہ دیکھو, ایک شرک کا ایک منظر دکھاتا ہوں کہ کرتے کیا تھے یہ. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان المشرکون یقولون لبیک لا شریک لک. وہی تو ہم لوگ بھی بولتے ہیں. حاجی کتنے یہاں حج کرنے کے لیے گئے ہیں, یہی بولتے ہیں نا, لبیک لا شریک لک, حاضر ہوں میرے رب تیری بارگاہ میں, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ تو وہی عقیدہ ہے, تو ہم بھی وہی بولتے ہیں جو وہ بولتے تھے. لیکن آگے وہ کیا بولتے تھے, اللہ آگے کیا بولتے تھے, قال فیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم قد قد, ارے تمہارا برا ہو, یہیں پر رک جاؤ, لا لبیک لا شریک لک, یہیں پر رک جاؤ, آگے مت بولو. آگے کیا بولتے تھے, فیقولون الا شریک, دیکھ رہے ہیں آپ, الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت. رواہ مسلم فی کتاب الحج. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج میں لایا ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین جب طواف کرتے تو کیا بولتے تھے, لبیک لا شریک لک, میرے رب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تیرے دربار میں حاضر ہوں, اور تیرا کوئی شریک نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی یہیں رک جاؤ, آگے کچھ مت بولو. آگے کیا بولتے تھے, لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک. یہ جو شرک ہوتا ہے یہ ایسے مکسر ہوتا ہے, وہ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھو کیسا گھما رہا ہے اس کو, کیسا گھما رہا ہے. الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. اللہ, کیا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, ہوا مالک آلہتہم ومالک ما تملک آلہتہم ایضا. یہ تفسیر ہے اس کی. وہ کہتے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایک شریک ہے. کون سا شریک ہے وہ, بولتے وہ شریک ایسا ہے کہ تو اس شریک کا مالک ہے, اور وہ شریک جو ہے جن جن چیزوں کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک. ارے بیوقوف آدمی, جب اللہ ہی سب چیزوں کا مالک ہے تو اس کو شریک کیوں بنا رہے
ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ تو خود بول رہا ہے نا تملکہ وما ملک. تو ایک تو وہ ان کے معبودوں کا مالک خود بول رہے اللہ کا، اور معبود جن چیزوں کے مالک ان کا بھی مالک ہے. پھر یہ شریک کا کو بنا رہا ہے اللہ. یہ شرک کا یہ انداز ہے. اور حدیثوں میں تو بہت عجیب و غریب تشبیہ دی گئی عورت سے کہ ایک خامند جو ہے، ایک شوہر ہر طریقے کی سہولت اپنی بیوی کے لیے مہیا کرتا ہے، لیکن اگر وہ عورت اپنے شوہر کی تعریف کرنے کے بجائے پڑوسی آدمی کے، اپنے پڑوسن کے مرد کی تعریف کرنے لگے، کیا ہوگا؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے پیدا میں نے تم کو کیا ہے، پالتا ہوں میں تمہیں، تین تاریکیوں میں تم کو پالا ہے، میں نے پالا ہے تم کو. یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث، تین تاریکیوں میں. ہم کوئی چیز جب بناتے ہیں تو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیرے میں ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے. ضرورت ہے کہ ہم روشنی میں اس چیز کو لائیں، اس کے بعد بنائیں. اللہ فرما رہا ہے تمہاری کاریگری اجالوں میں ہوتی ہے اور میری کاریگری اندھیروں میں ہوتی ہے. اور ایک اندھیرا نہیں، تین اندھیرے ہیں. ایک تو بچے دانی کا اندھیرا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو جھلی ہوتی ہے رحم کے اوپر، اس کا مشیمہ کا ایک ہوتا ہے رحم کا جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ کھیڑی ہوتی ہے وہ مشیمہ، اور پھر اس کے بعد پیٹ. تین تاریکیاں ہیں اور تین تاریکیوں کے اندر تین اندھیروں میں تمہیں پالتا ہوں، تمہیں بناتا ہوں. تین تاریخ. ارے تم کوئی چیز بناتے ہو تو تم کو محتاج ہو روشنی کے. میں روشنی کا خالق ہوں، میں نے روشنی کو بنایا، میں روشنی کا محتاج نہیں ہوں. اور تم کوئی ایسی الٹی پلٹی چیز بنا لیتے ہو، یہ تمبو لگا دیے، بلب بنا دیے ہیں، یہ ساری چیزیں بنا دی. ارے میں ایسی چیز بنا دیتا ہوں جس کو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. انسان بنا دیا میں نے، جو انسان ان تمام چیزوں کو بناتا ہے اس کا بنانے والا میں ہوں. اور جس کو یہ اجالے میں بناتا ہے میں اس کو تین اندھیروں میں بناتا ہوں. پھر ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں. حضرت یونس علیہ السلام کتنی تاریکیوں میں تھے؟ اللہ فرما رہا ہے تین تاریکیوں میں جب تم کو بناتا ہوں میں، تو تم اگر تین تاریکیوں میں اندھیروں میں رہ کر مجھے پکارو تو میں عرش پر سن لیتا ہوں، تو تمہاری حاجت پورا ہے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. تاریکیوں میں پکارا. ایک تو مچھلی کے پیٹ میں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ مچھلی کے پیٹ میں اگر ہے تو آکسیجن کیسے پہنچتی تھی؟ آکسیجن کے بغیر آدمی مر جائے گا. اللہ فرما رہا ہے میں ماں کے پیٹ میں تم کو رکھتا ہوں 9 مہینے، وہاں آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ زندہ رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا ہوں؟ ایسے ہی میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. تو تم کو تعجب کیا ہے؟ تم کو رکھتا ہوں نا میں ماں کے پیٹ میں اور بناتا ہوں، تم کو زندہ رکھتا ہوں میں. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے اور میں زندہ رکھتا ہوں تو تمہیں تعجب کیا ہے؟ تم کو زندہ رکھتا ہوں نا ماں کے پیٹ میں. اور جیسے تین تاریکیوں میں تین اندھیروں میں تمہیں بناتا ہوں، تین اندھیروں میں میرا یہ نبی بھی ہے. یہ میری اجازت کے بغیر بھاگ نکلے تھے اپنے شہر سے، ان کو سزا دی گئی کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. مچھلی کے پیٹ میں ہے اور اس کے بعد سمندر کی گہرائی ہے، سمندر اس کی تاریکی الگ سے، پھر اس کے بعد رات ہے، رات کی تاریکی الگ سے. تین تاریکیوں میں جیسے اللہ انسان کو بناتا ہے، یونس علیہ السلام بھی پریشانی میں تین اندھیروں میں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایک بات بولوں، کبھی بھی کسی مصیبت پہ پھنس جاؤ، مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ دعا مسلسل پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانی دور کر دے گا. جتنا اخلاص ہوگا، اور اللہ جب کسی دعا کو قبول کرتا ہے، مانتے ہیں جلدی سے، کب قبول کرتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے اب میرے علاوہ اس کو کوئی نہیں ہے، ہاں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. لیکن جب تک بندہ یہ کہتا ارے یہ بھی بچا لے گا، ہے نا وکیل صاحب، فلاں صاحب ہے، میرا بھائی ہے، فلاں صاحب ہے، وہ مجھے بچا لیں گے، تب تک کہتا ٹھیک ہے تم نے بھروسہ دوسروں پر کیا ہے نا، ٹھیک ہے یہ بچا لیتے تو بچا لے. لیکن جب بندہ ایک دم دیکھتا ہے کوئی اس کا بچانے والا نہیں ہے،
اور دعا کرتا ہے میرے رب تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے. جی جی. تمام سہارے جب ختم ہو جاتے ہیں تو ایک سہارا ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے، میں ایک بات بولوں، آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا تو بھاگتا ہے. سانپ سے ڈرتا ہے تو سانپ کو دیکھتا ہے تو سانپ کی طرف جاتا ہے نہ، سانپ سے بھاگتا ہے. شیر معلوم ہے اس کو کہ یہ کھا جائے گا، لہذا شیر سے ڈرتا ہے اور شیر کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. اللہ فرماتا ہے خافون، مجھ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. ایک جگہ کہہ رہا مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور دوسری جگہ کہتا ففروا الی اللہ، میری طرف بھاگو. یہ عجیب بات ہے، جس سے ڈرا جاتا ہے اسے بھاگا جاتا ہے. اللہ فرما رہا مجھ سے ڈرو تو جس سے ڈرا جاتا ہے اسے بھاگا جاتا ہے، لیکن اللہ حکم دینے کے بعد بولتا ہے مجھ سے ڈرو اور پھر کہتا میری طرف بھاگو. عجیب بات ہے. اس وجہ سے کہہ رہا ہے میرے بندے میری طرف بھاگ، اس لیے کہ میرے سوا تیرا ہے کون؟ اللہ، میرے سوا تیرا ہے کون؟ لہذا بندہ جب کسی مصیبت پہ ہو تو تمام سہاروں کو چھوڑ دے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور رب پانی جب بہتا ہے نا تو جب پھیلا رہتا ہے تو اس کی رفتار آگے بڑھنے کی سست ہوتی ہے. ارے بھائی یہ پانی ہے، اتنا ہے یہ پانی، اب اتنا چوڑا ہے یہ، اتنا اب چوڑائی میں ہے یہ، اب پانی یہاں سے بہ رہا ہے تو دھیرے دھیرے بہے گا، اور یہ آگے چل کر کے تھوڑا پتلا ہو جائے تو دیکھو پانی کی رفتار اس جگہ کتنی تیز ہو گئی ہے. نہیں دیکھتے آپ لوگ تو کھیتی رہے بھائی، کھیتی باڑی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا پانی جب چیز پھیلی رہتی ہے نا تو پانی دھیرے دھیرے بہتا ہے، لیکن آگے چل کر کے کہیں راستہ تنگ ہو جائے، تھوڑا سا ایسے ہو جائے تو وہاں پانی کی جو رفتار ہوتی ہے بڑی تیز ہوتی ہے. میرے بندے جب معاملہ ایسا تنگ ہو جائے کہ تیرا کوئی نہ ہو تو وہاں جیسے پانی تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہے، میں تیری دعا جلدی سے قبول کر لیتا ہوں ایسا، اس لیے کہ تیرا سہارا نہیں ہے کوئی نا، میں ہی ہوں، میرے علاوہ تیرا ہے کون، میں فوراً قبول کر لیتا ہوں تیری دعا. اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب کے سب نے سب سے پہلے یہی بات سامنے رکھی، ایکیشور بات، صرف اللہ کی عبادت کرو. آج لوگ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیے کتنے مشرک ہیں، کتنے شرک کرنے والے ہیں. دوسری قوموں میں تو شرک بھرا پڑا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی یہ بھی کہاں پاک ہیں شرک سے، کہاں جاتے ہیں. شادی کے بعد 2-3 سال بچہ نہیں ہوا تو کوئی در نہیں چھوڑتے، جہاں بھی شیطان ان کو جانے کے لیے کہتا وہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ بھی دیتے ہیں، وہ بھی دیتے، کوئی نہیں دیتا ہوتا، دیتا وہی ہے. تو کہتے وہاں گئے تھے مل گیا، ارے وہ لکھا ہوا تھا، اللہ نے دیا ہے کہ اتنے ٹائم پر اس کو دے دیا جائے گا، وہ وہاں پہنچنے کے بعد نہیں ملا ہے وہ. جی تمہاری خام خیالی ہے یہ، اللہ نے تم کو دیا، وہ کیا دے گا؟ ارے جو اپنی موت نہ روک سکے وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مر گئے اور بڑے بڑے مزارات بنا کر کے، بڑے بڑے آستانے بنا کر کے بیٹھے ہوئے، کہتے دیتے ہیں. ارے بھائی اگر وہ دے سکتا تو اپنی موت کو روک لیتا نا سب سے پہلے. بلا صاحب کہتے ارے جو اپنی موت کو نہ روک سکے وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا. جو زندہ ہے وہی دے سکتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قوم کو سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، ستارے نکلے تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. کوكب ستارہ نکلا تو یہ میرا رب. جب ڈوب گیا تو جانتے ہیں کیا کہنے لگے وہ؟ چاند کے ڈوبنے کے بعد، تاروں کے ڈوبنے کے بعد، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جب تک دھرتی کے اوپر تھے تب تک بھیک مانگتے تھے، اور جب دھرتی کے نیچے چلے گئے ان کو دفن کر دیا گیا تو اب سب دینے لگے. حضرت ابراہیم کہتے لا احب الآفلین، چھپنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا. بولے تو چھپ گیا نا مٹی کے نیچے، وہ کیا دے سکتا ہے؟ لا احب الآفلین. توحید کو کس انداز سے سمجھایا اللہ اوپر. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے ہیں بڑی تعریف فرمائی ہے اس کی. اور توحید کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آدمی نڈر ہو جاتا ہے، ڈر نہیں لگتا. واللہ کہتا ہوں میرے کنپٹی پہ کوئی گن رکھ کر کے کہے کہ تو شرک کر توحید چھوڑ دے ورنہ گولی مار دوں گا، میں ڈائریکٹ بولوں گا پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے اللہ سے محبت کے گولی مار دے.
میں مر جانا چاہتا ہوں لیکن شرک نہیں کروں گا. جی جی بولے نڈر بنا دیتا. اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل کو دیکھو وَكَيْفَ أَخَافُ بول رہے ہو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اس میں ایک نقطہ میں بتانا چاہ رہا کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھے ان سے ڈرا رہے ہو اپنے دیوتاؤں سے کہ یہ بنا لیں گے بگاڑ لیں گے. ارے میں نہیں ڈرتا ہوتا. کیفا خواب معاشرتم جن کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو میں کیسے ان کو ڈر سکتا ہوں, ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم اس کے ساتھ شرک کر رہے ہو جس نے تم کو پیدا کیا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. تو تم اللہ سے نہیں ڈر رہے میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈر سکتا ہوں. اچھا اس میں نکتہ یہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ دونوں فریق میں سے امن کا حقدار کیوں ہے, کون ہے؟ ایسا نہیں کہا فَأَيُّنَا أَحَقُّ بِالْأَمْنِ أَنَا وَأَنْتُمْ, ایسا نہیں کہا میں زیادہ حقدار ہوں کہ تم, ایسا نہیں کہا اس لیے کہ اس نے تزکیہ تھا اپنی نفس کا فعدل عنہ. جی نہیں سمجھا ہے, چلو چھوڑو. تو وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. بغیر دلیل تم مان رہے ہو, میں تو دلیل کے ساتھ مان رہا ہوں. ایک نقطہ اور ملا کہ توحید پر تمام دلائل موجود ہے, شرک کے اوپر دنیا میں کوئی دلیل موجود نہیں, نہ نقلی نہ عقلی نہ عصری کوئی دلیل موجود نہیں ہے. شرک بیس لیس اور بے بنیاد چیز ہوتی ہے. جو آدمی شرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کوئی دلیل ہے؟ باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا, یہ کوئی دلیل ہے؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد آگے تمام انبیاء کرام 18 پیغمبروں کا نام ہے. بہت غور سے سنو, بہت اچھا نکتہ, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاصْطَفَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی, یہ دلیل تھی. اور نرفع درجات من نشاء, یا دیکھو علم والوں کے بارے میں کہا گیا جو توحید کی دعوت دیتے ہیں اللہ ان کے مرتبے کو, ان کے درجات کو بڑھاتا ہے. دیکھو درجات نکرہ ہے, یہ کی کوئی حد نہیں ہے. جو آدمی توحید کی جتنی زیادہ دعوت دے, جتنے اخلاص کے ساتھ, اللہ اس کے درجات کو اتنا بلند کرتے ہیں. نرفع درجات من, اور درجات نہ کہہ رہا ہے شاید, حد نہیں ہے کوئی اس کی. اب درجات نہیں ہے کہ مخصوص ہو کوئی درجہ, تو کچھ درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اس کے بعد 18 پیغمبروں کے نام بنام ذکر کیے گئے اور آخر میں کہا گیا ذالک ھدی, بہت غور سے یہ نکتہ, ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ وہ ہدایت ہے توحید اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ شرک کریں تو ان کے سارے اعمال. ہدایت کا عین اپوزٹ شرک ہے, اس کا مطلب سب سے بڑی ہدایت توحید ہے, اس لیے کہ ہدایت کو شرک کے مقابلے میں لایا گیا ہے. اس کا مطلب سب سے بڑی ہدایت توحید ہے. ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے ہمارے رب ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, تو ہم مانگتے ہیں یہ کہ میرے رب مجھے توحید عطا فرما. اللہ اکبر. اس لیے کہ ہدایت کو عین شرک کے اپوزٹ میں لایا گیا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, اور یہ اللہ جس کو چاہے اسی کو عطا کرتا ہے. دیکھو ابو طالب نبی کے چچا ہیں, چچا کو اپنے بھتیجے سے محبت ہے, بھتیجوں کو اپنے چچا سے محبت ہے, لیکن ہدایت نہیں ملی. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزاء لا قررت بها عینیک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. رواه مسلم في کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں
کہ آپ کے چچا ابو طالب کے مرنے کا وقت تھا، مرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے ملنے کے لیے آئے، معلوم ہو گیا کہ بچیں گے نہیں، کہا کہ میرے کان میں آپ بول دیجئے قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا میرے کان میں بول دو لا الہ الا اللہ، ہے لا الہ، کتنا پیارا کلمہ ہے۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں سو، ابن عبد الحادی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابن عبد الحادی، وہ کہتے ہیں کہ وَمِنْ خَوَاصِهَا اے من خواص هذه الکلمہ، اس کلمہ کے خواص میں سے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جس کے اوپر نقطہ ہو، کلھا محملہ لیست من الشیء المعجمہ، کوئی نقطے والا حرف موجود نہیں ہے۔ دیکھو لا الہ الا اللہ، ان میں کہیں بھی کوئی حرف ایسا ہے جس کے اوپر نقطہ ہو نہیں نا، تنبیہن ان التجرد من کل معبود سوی اللہ، اللہ کے علاوہ تمام معبودوں سے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں اس کلمے میں کوئی حرف ایسا نہیں جس کے اوپر نقطہ ہو، داغدار ہے ہی نہیں، توحید بالکل خالص پاک ہوتی ہے، تو تمام معبودوں سے الگ ہو جاؤ۔ اور ایک ہے محمد الفتح البعلی، وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی عجیب بات کہی ہے کہ اس کے اندر جتنے حروف ہیں کوئی بھی شفوی نہیں ہے، ہونٹ سے نہیں نکلتا، ہونٹ سے نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی حرف ہے ہونٹ سے نکلنے کے، میم نہیں ہے نا، بے، اور اسی طریقے سے جیم، تو کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو ہونٹ سے نکلتا ہو، تمام کے تمام حروف لا الہ الا اللہ کے جوفی ہیں، اندر سے نکلتے ہیں، اشارتن، اس میں اشارہ ہے کہ یہ کلمہ دل سے پڑھا جائے۔ بہت سارے ہیرو لوگ ہیں، اس میں ان کو کوئی جملہ دیا جاتا ہے، کوئی ایکشن ہوتا ہے، ایکشن کیمرہ، تو وہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بول دیتا ہے کیمرہ ایکشن، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ منہ سے بول رہا ہے، اس کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے جی، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف ایسا نہیں ہے جو ہونٹ سے نکلتا ہو جی، سب پیٹ سے اندر سے نکلتے ہیں، اس کا مطلب سارے کے سارے حروف جب اندر سے نکلتے ہیں تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اتنا بہت سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ منہ سے بول دیتے ہیں، تو کیا مسلمان ہو گئے؟ نہیں، خالصا من قلبی ہونا چاہیے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حيث كان الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة لا من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي ونفسه، رواه البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری، تھک گیا ہوں یار، تھک گیا، رواہ البخاری فی کتاب العلم، چلو ترجمہ سن لو اس کا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا خوش نصیب کون ہے جو آپ کی شفاعت کے دائرے میں آ جائے، کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش کریں گے، وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہے؟ ایک نقطہ تو یہ ملا کہ نبی جس کی سفارش کریں سب سے بڑا خوش نصیب آدمی ہے جی، تو سب سے بڑا خوش نصیب کون جسے آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا، تو نبی نے پہلے تعریف ان کی، اس کا مطلب ہے توحید کی کوئی بات کرے تو تعریف ضرور کرنی چاہیے۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحديث احد اول، تم سے پہلے سوال کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ لما رأيت من حيث كان الحديث، اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر حریص ہونا ضروری ہے، حریص بھی ہونا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اسے یاد ہونا چاہیے جی۔ چلیے یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے وہ حدیث پڑھے، ابھی سے حدیث پر رکے رہیے۔ حدیث اس طرح، وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، رواه ابو داؤد في كتاب العلم۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کا ابو داؤد شریف کتاب العلم میں ایسے لائے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس آدمی کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے جی، ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث کو یاد کرے اور یاد کرنے کے بعد ویسے ہی ڈیلیور کر دے دوسروں کی طرف
جی تو اللہ اس آدمی کو ایور گرین رکھے، ہمیشہ سدا بہار رکھے، اس کو ہمیشہ خوش رکھے. یہ ہے حدیث کو یاد کرنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی، اس لیے کہ سوال توحید کے بارے میں تھا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا یہ سوال توحید سے متعلق ہے کہ سفارش کے دائرے میں کون آئے گا میرے، وہ خوش نصیب ہوگا. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل سے کہا خالص ہو کر کے. اللہ زندگی بھر ہمیں توحید پر قائم رکھے، موت آئے تو توحید کے اوپر آئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی توحید کی برکت کی وجہ سے جنت عطا فرمائے اور صالحین کے زمرے میں ہمارا شمار فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب